بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخلاص، احساس اور شفقتوں سے لبریز پند و نصائح کے بھرپور ماحول میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں خوش آمدید۔ آج کی گفتگو ہے حرص کی مذمت کے بیان میں۔ حرص اور لالچ انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ جس انسان کے دل کے اندر حرص آ جاتی ہے، جس انسان کے دل میں لالچ آتا ہے، وہ اپنی دنیا بھی برباد کر بیٹھتا ہے، اپنی آخرت بھی برباد کر بیٹھتا ہے۔ انسان حرص کی وجہ سے کون کون سے نقصانات میں مبتلا ہوتا ہے اور جو بچتا ہے وہ کون کون سے فوائد حاصل کرتا ہے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کھول کھول کر بیان فرما رہے ہیں۔ آئیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو سنتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، ایا مبتلا گشتہ در دام حرص، شدہ مست و لا یعقل از جام حرص۔ ایا اے، مبتلا پھنسے، گشتہ ہوئے، در میں دام جال، حرص لالچ، شدہ ہو چکا ہے، مست واو اور لا یعقل بے وقوف، از سے جام پیالہ، حرص لالچ۔ اے لالچ کے جال میں پھنسے ہوئے، لالچ کے جام سے مست اور بے وقوف ہو چکا ہے۔ آپ حریص شخص کو متوجہ کر کے کچھ کہنا چاہتے ہیں کہ اے وہ شخص جو حرص کے جال میں پھنس چکا ہے، ہر جگہ پر ہر کام میں لالچ ہی لالچ ہے، اور حرص کا ایسا جام پیا ہے کہ اس جام نے تجھے مست کر دیا ہے، تجھے لا یعقل کر دیا ہے، تجھے عقل نہیں، تجھے سمجھ نہیں، تجھے اپنے بیگانے کی تمیز نہیں رہی، تجھے چھوٹے اور بڑے کا احساس نہیں رہا، اور بس تو حرص اور لالچ کے پیچھے ہے۔ مکن عمر ضائع بتحصیل مال، کہ ہم نرخ گوہر نباشد سفال۔ اللہ اللہ، پہلے الفاظ معنی دیکھیے۔ مکن کا معنی ہے نہ کر، اور عمر زندگی، ضائع با میں تحصیل حاصل کرنا، مال کہ کیونکہ ہم برابر نرخ قیمت، گوہر ہیرا، نہ باشد نہیں ہے، سفال ٹھیکری، مال کے حاصل کرنے میں زندگی ضائع نہ کر، کیونکہ ٹھیکری ہیرے کے ہم قیمت نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے تجھے جو سانس دیے ہیں یہ ہیروں سے زیادہ اعلیٰ ہیں، ہیروں سے زیادہ، جواہر سے زیادہ قیمتی ہیں۔ اللہ نے جو زندگی دی ہے، یہ سانس ایسی چیز ہے کہ جب یہ ختم ہو جائیں گے تو پھر کوئی ایک سانس بھی ادھارا نہیں دے گا۔ آپ اپنی زندگی بھر کی دولت کسی کو دے دو اور بولو کہ ایک سانس ادھار میں دے دے یا دولت کے عوض میں دے دے، تو آپ کو نہ کوئی ایک سانس کسی عوض میں دے گا، نہ مفت میں دے گا، نہ فری میں دے گا، نہ ہبہ کرے گا، نہ تحفہ دے گا، نہ گفٹ دے گا، نہ بھیک دے گا۔ جب اپنے سانس ختم ہو گئے تو سوچیں، مکان گر جائے تو ایک حل ہے، وہ دوبارہ بن سکتا ہے۔ دکان جل جائے دوبارہ بن سکتی ہے۔ میرے بھائی، موٹر سائیکل گم ہو جائے تو دوبارہ خریدا جا سکتا ہے۔ کپڑے گم جائیں تو دوبارہ سلائے جا سکتے ہیں، ہر چیز دوبارہ آ سکتی ہے، لیکن جب سانس ختم ہو گئے یہ دوبارہ نہیں مل سکتے۔ تو اب سوچیں کہ دن رات ہم اپنے قیمتی سانسوں کو کس طرح ضائع کر رہے ہیں۔ ہم گھنٹوں موبائل میں، فلموں میں، ڈراموں میں، فضولیات میں ان قیمتی سانسوں کو ضائع کر رہے ہیں، اور جس دن یہ پورے ہو گئے پھر یہ دوبارہ نہیں ملیں گے۔ بس پھر گھر کے اندر بیوی ہے، وہ رو تو سکتی ہے، تمہاری لاش کو روک نہیں سکتی۔ بیٹیاں پچھاڑیں تو کھائیں گی، ان کو غشی کے دورے تو پڑیں گے کہ ابا فوت ہو گئے،
لیکن تیرے جسم کو ایک رات کے لیے بھی کوئی گھر میں نہیں رکھے گا۔ بیٹے اور بھائی غم زدہ تو ہوں گے، ان کی آنکھوں سے آنسو تو جاری ہوں گے، وہ اپنوں سے گلے مل مل کر زاروں کے تار ہچکیاں بھر بھر کر روئیں گے تو صحیح، لیکن تیرے جسم کو ایک رات بھی اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ یہ سارے اپنے کندھوں پہ اٹھا کر جا کر ہزاروں من مٹی کے نیچے دبا کر آ جائیں گے۔ پھر پتہ چلے گا کہ یہ ہیرے، یہ موتی، یہ جواہر کس طرح ضائع کیے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ زندگی دے کر مال حاصل کرتا ہے، مال اور دولت ٹھیکریاں ہیں۔ جس طرح کسی کا مٹکا ٹوٹ جائے تو کرچیاں جو اس کے ٹکڑے ہوتے ہیں اس کو ٹھیکری کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ جو مال و دولت ہے یہ ٹھیکریاں ہیں اور تیری زندگی ہیرا ہے۔ عجیب انسان ہے، اپنے پاس موجود ہیرے دے کر ٹھیکریاں حاصل کر رہا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ٹھیکری اور ہیرا ہم قیمت ہو، اور تم نے اپنے یہ زندگی کے قیمتی لمحات اور سانس جو ہیرے تھے یہ دے دیے اور بدلے میں کیا لیا مال۔ کہ ہم نرخ گوہر نباشد سفال، اللہ اللہ، ہم نرخ گوہر نباشد سفال، موتی اور جوہر کے ہم قیمت کبھی ٹھیکری نہیں ہو سکتی۔ ہراں کس کے در بند ہرس و فتاد، دہد خرمن زندگانی بباد۔ ہراں کس، ہر وہ شخص جو، کے معنی کے، در میں بند، خیال، ہرس لالچ، افتاد پڑا، دہد دیتا ہے، خرمن کھلیان، زندگانی زندگی، بباد ہوا پر۔ یہ جو بباد کا لفظ ہے پہلے کئی مرتبہ گزرا ہے، یہ تھا برباد، بر معنی پر، باد معنی ہوا، ہوا پر۔ جس طرح کسانوں نے گندم کاٹنے کے بعد ایک بڑا ڈھیر لگا رکھا ہو اور پھر ایک آندھی چلے اور وہ سارے تنکے اڑا کر لے جائے تو کہتے ہیں کہ کھلیان جو ہے وہ ہوا پر چلا گیا۔ کیا مطلب؟ اس کے 6 مہینے کی یا سال کی جتنی محنت تھی ساری ضائع ہو گئی، ہوا اڑا کر لے گئی۔ اس کو کہتے ہیں جی برباد ہو گیا، برباد ہوا پر، یعنی وہ برباد ہو گیا، ضائع ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں جو کوئی شخص ہرس کے خیال میں پڑا وہ اپنی زندگی ہوا پر دیتا ہے، یعنی اپنی زندگی برباد کر دیتا ہے۔ تو ہرس کے جال سے نکل آئیے، لالچ سے نکل آئیے، طمع سے نکل آئیے۔ جو اس میں پڑا ہے سمجھ لیں کہ اس نے اپنی زندگی برباد کر دی۔ گرفتم کے اموال قاروں تو راست، ہما نعمت رب مسکوں تو راست۔ گرفتم، میں نے فرض کیا کہ اموال مال، قارون ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، پچھلے زمانوں میں گزرا۔ ترا تیرا، است ہے، ہمان تمام، نعمت ربع چوتھا حصہ، مسکون زمین جس کے اوپر سکونت ہے، مسکون تو پورے روئے زمین کے اگر 4 حصے کیے جائیں تو 3 حصوں میں پانی ہے، 1 حصہ خشکی ہے جس کے اوپر میدان بھی ہیں، جنگلات بھی ہیں، ریگستان بھی ہیں، صحرا بھی ہیں اور انسانی آبادی بھی ہے۔ تو مسکون، ربع مسکون زمین کا چوتھا حصہ، تو مطلب کل دنیا ہو گیا اس کا معنی۔ ترا تیرا، است ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فرض کرو تیرے پاس پیسہ نہیں تھا نا، تو نے کمانا شروع کر لیا، تو نے مکان بنا لیا، ایک اور مکان بنا لیا، پھر بڑا مکان بن گیا، پھر بنگلہ بن گیا، پھر اس سے بڑا 2 کنال کی کوٹھی بنا لی، 2 ایکڑ پر مکان بن گیا، بڑا بنگلہ، گاڑیاں خرید لیں، تیرا مال بڑھتا جا رہا ہے، تو نے گاڑیاں بھی خرید لی، جہاز خرید لیا، تو ایک ملک کا بادشاہ بن گیا، تیرے خزانے بھر گئے، تجھے اپنے مال و دولت کا اندازہ ہی نہیں کتنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں فرض کیا کہ اموال قارون تو راست، قارون کے خزانے تیرے، فرض کرو کہ ایسا ہے، اور یہ فرض کر لو کہ ہما نعمت ربع مسکوں تو راست، پوری روئے زمین پر اللہ نے جتنی نعمتیں رکھی ہیں ساری ہی تیری ہیں اگر فرض کریں۔ فرماتے ہیں بخواہی شد آخر گرفتار خاک، چو بے چار گاں با دل دردناک۔ بے خواہی شد تو ہو جائے گا، آخر بالآخر، گرفتار قیدی، خاک مٹی، چوں مثل، بے چارگاں بیچاروں، با ساتھ، دل دردناک درد مند۔
بالآخر تم مٹی کا قیدی ہو جائے گا، بیچاروں کی طرح درد مند دل کے ساتھ۔ پچھلے شعر کو اگر اس کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ فرض کرے کہ قارون کے خزانے تیرے ہیں، فرض کرو پوری روئے زمین کی ساری دولت تمہاری ہے، ہوگا کیا؟ بخواہی شد آخر گرفتار خاک، بالآخر مٹی کا قیدی ہوگا، مٹی جیل ہوگی، ہر طرف سے بند کر دیا جائے گا۔ یہی رشتہ دار چن چن کر ایک ایک سوراخ بند کریں گے کہیں سے روشنی نہ جائے، ایک ایک سوراخ بند کریں گے کہیں سے ہوا نہ گزر جائے۔ چون بیچارگاں، بیچاروں کی طرح تیرا بس ہی نہیں چلے گا، یہ سارے پکڑ کر تجھے قبر میں اتاریں گے۔ با دل دردناک، تیرا دل بہت درد مند ہوگا، تکلیف میں ہوگا دنیا چھوڑنے پر۔ تو یہ نعمتیں رب مسکوں بھی اگر ہوں تو بالآخر چھوڑ کر تو جانا ہے۔ کون شخص آج تک اس دنیا میں ان نعمتوں کو لے کر بیٹھا رہا؟ ہر کوئی چھوڑ کر چلا گیا۔ چرامی گدازی ز سودائے زر، چرامی کشی بار محنت چخر۔ چرا کیوں؟ میں گدازی تو پگھلتا ہے، زے سے، سودا خیال، زر سونا۔ چرا کیوں؟ میں کشی تو کھینچتا ہے، بار بوجھ محنت اور مشقت، چوں کی طرح خر گدھا۔ تو سونے کے خیال سے کیوں پگھلتا ہے؟ تو محنت کا بوجھ گدھے کی طرح کیوں کھینچتا ہے؟ سونے کے خیال میں، دولت کے خیال میں ہر وقت پگھلتا رہتا ہے، ہر وقت تیرے دل کے اندر یہی ٹینشن رہتی ہے کہ یہ دولت حاصل ہو جائے، وہ دولت حاصل ہو جائے، میں یہ چیز حاصل کر لوں، وہ چیز حاصل کر لوں، ہر وقت پگھلتا ہے۔ اور گدھے کی طرح محنت اور مشقت کا بوجھ کیوں کھینچتا ہے؟ زندگی کو آسان کر، حرص سے نکلا، اپنی زندگی کو آسان کر لے۔ پیچھے جو باب گزرا ہے کہ تھوڑے پر گزارا کر، حرص میں مت پڑ۔ حرص میں پڑنے والا شخص کبھی سکون کی نیند نہیں سوتا ہے۔ شیخ سعدی ہمیں نصیحتیں فرما رہے ہیں، اخلاص کے ساتھ، احساس کر کے، شفقتوں سے لبریز شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے پند و نصائح سے بھرپور ماحول میں ہمیں یہ نصیحتیں مل رہی ہیں۔ اس سبق کو یاد کیجئے، اپنا اور اپنے اس چینل کا بہت خیال رکھیے۔ میں آتا ہوں اگلا سبق لے کر آپ کی خدمت میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔